شروع کر دیا ٹک ٹاک بنانا. آپ لوگ بھی ٹک ٹاک بنائیں اور بڑے مزے سے اس کو وائرل کریں, اور اتنا وائرل کریں, لاہور کے دوستوں سے بھی کریں, اسلام آباد کے دوستوں کو بھی, اور ہو سکے تو آج کل کینیڈا اور امریکہ میں ان ججز کی فیملی زیادہ پائی جاتی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی اپنے دوستوں سے کہیں یار اس کو وائرل کرو. اللہ کرے, اور یہ جیسے منصف بھائی نے دعا کرائی نا, میری بھی ایک دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارا کوئی بہترین سا ٹک ٹاک کسی جج کی بیٹی کو پسند آ جائے, کسی جج کے بیوی کو پسند آ جائے, کسی جج کی ساس کو اللہ کرے پسند آ جائے, تاکہ پھر ہم تک اس تک پہنچے کہ فہیم صدیقی یا XYZ کا کیس فلاں عدالت میں گیا ہوا ہے, تو اللہ کرے کوئی آڈیو لیک ہو کہ بھائی اس کو انصاف دینا ہے, یہ بہت ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, ایسے چلتا ہوا آتا ہے. میں تو اس لیے ان سیڑھیوں پہ بار بار اتر کے اقبال سواتی سے بہت ٹک ٹاک بنواتا ہوں, اور یہ ایمانداری کی بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ منصف ہونا چاہیے ہمارا یار, جس کا نام منصف ہے, یہ ویسے بھی اوکھا ٹائپ کا بالکل ہر جگہ, ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ یہاں ہمارے سامنے بیٹھا اسی طرح کا ہے, لیکن جو اللہ کی نشست پہ اللہ لیبر قوانین کے اندر, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, ویج آواز کے اندر بہت ساری جگہ آپ کو ایسی چیزیں ان یعنی کہ ڈیٹیل مل جائیں گی. ہم اپنے احتجاجوں میں یہ بات تو بڑے غور و شور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کانٹریکچوئل لا کے تحت 3 ماہ تک اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی ملازم اگر وہ جاب کر رہا ہے کسی ادارے میں, تو مروجہ قانون کے تحت وہ اپنے آپ ہی جو ہے وہ مستقل ہو جائے گا. لیکن ہمیں وہ مروجہ قانون آج تک ہمیں کہیں کوئی جگہ رائج ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. قانون سارے موجود ہیں, اطلاق کیوں نہیں ہوتا, اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی, اور اس کے اطلاق کے لیے ہمیں کیا راستے اور کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے. احتجاج اپنی جگہ بہت ضروری ہے, لیکن ظاہر ہے کہ احتجاج مستقل طور پہ تو جو ہے کئی سال تک یا کئی مہینوں تک سڑکوں پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو جو ہے جاب بھی کرنی ہوتی ہے, اور اب تو صورت احتجاج کے حوالے سے بھی یہ آ گئی ہے کہ جو لوگ احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں, مالکان کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کو جو ہے ترجیحاً جو ہے بے روزگار کیا جا رہا ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جو ہے بیورو چیف تو جو ہے یہ کراچی فہیم صدیقی اور بیورو چیف اسلام آباد جو ہے مدثر سعید, یہ دونوں اپنے اپنے اداروں کے اندر جو معاشی استحصال ہو رہا ہے صحافیوں کا اور میڈیا ورکرس کا, ان کے لیے رمضان سے پہلے سے تقریباً یہ احتجاج کا انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا. اور وہ جو ہے نا کراچی میں لوگوں نے جو ہے رمضان میں بھی احتجاج کا سلسلہ رکھا. یہ ان کا حوصلہ ہے, ہم ان کے حوصلے کی ان کو جو ہے کار بھی دیتے ہیں, ان کو شاباشی بھی دیتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ اب کیا ہے. آج ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ لیبر کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, ایک عجیب و غریب فیصلہ وہ جو آیا ہے NIRC سے, جس میں جو میر شکیل الرحمان نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی. تو اس کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس نے اپنی جیورسڈکشن سے ہٹ کے فیصلہ کیا. اس میں سلمان سعادت جو ہے جو ان کے وکیل ہیں, سید اشتیاق بخاری بغور انہوں نے بتایا ہے کہ جس کورٹ کے NIRC کے جس جج نے فیصلہ دیا ہے وہ خود معطل ہے 15 جون تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جج جو معطل ہو کسی بھی کورٹ سے, تو وہ کیسے ایکسرسائز کر رہا ہے اور وہ کیسے فیصلہ سنا رہا ہے, اور وہ فیصلے بھی ایسے جو کہ اس کے دائرے اختیار سے باہر ہے. اس نے احتجاج میں پابندی لگا دی ہے, اس نے جو ہے چارٹر آف جو ہے ڈیمانڈ پر وہ جو ہے وہ جن کے غیر قانونی قرار دے دیا, جو ویڈیو والوں نے اپنے مالکان کو پیش کیا تھا. اور اس نے یہاں تک مالکان کو یہاں تک یعنی کہ فری ہینڈ دے دیا ہے, اجازت دے دی ہے, لائسنس دے دیا ہے, ایک عدالتی لائسنس جاری ہو گیا ہے کہ آپ کے اب احتجاج میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کوئی ملازم احتجاج میں شریک ہوتا ہے جیو کا, تو اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا مالک کو. تو یہ ہماری عدالتوں کا صورت حال ہے. یہ تو NIRC کی بات ہے. اب آپ جو ہم لوگ سب صحافی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کی صورت حال کیا ہے. سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے حوالے سے جو وہ وہاں سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اس کی نظیر اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں ملتی. اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ایک ہی دن میں اس رہنما کو جو ہے کو ریلیف دینے کے لیے 3 بینچیں بن گئی, 3 پٹیشنیں اسی وقت لگ گئیں, اسی وقت نوٹس بھی ہو گئے, فیصلے بھی آ گئے. تو جس کو برات دینی ہے جو عدالتیں دے رہی ہے تو عدالتوں سے بھی
हमें कोई ख़ास उम्मीद और तो नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और जो कवानीन मौजूद हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरी ये इंडिया का PFUJ के लाला असद पठानिया मौजूद हैं और एक हम खड़े रहे और हम खड़े हैं। हमारे लोग की जबरी बरतरफियाँ हुई, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं और हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब शटअप कॉल दी जाए उन तमाम लोगों को जो ये बावर कराना चाहते हैं कि वो अब आमिर हो गए हैं। बताया जाए कि रियासत का सुकून है ये मीडिया और इसके हुकूक को पूरा करने के लिए और हमारे हुकूक को पूरा करने के लिए रियासत को मजबूर किया जाए, जद्दोजहद में तेजी लाई जाए और अपने कायदीन के हाथ को मजबूत किया जाए ताकि इस बात को बावर कराया जा सके कि आज जो ज्यादतियाँ, आज जो जुल्म हम सह रहे हैं, हमारे बाद आने वाले हमारे जूनियर्स या मुझ जैसे जूनियर्स उसको ना सहें और हमारे और जो बाद आने वाले सहाफ़ी हैं हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करें सहाफ़त में कि उनको ठंडक हो, उनको राहत हो। यही तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। मैं इस मौके पर अभी नायब की बात में इकट्ठे हुए हैं, एक आवाज़ हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे आरिफ भाई ने कहा कि हमारे यहाँ कानून मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एहतजाज बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करानी चाहिए, एहतजाज बुलंद करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कानूनी जद्दोजहद भी करनी चाहिए। जैसे PFUJ के दोनों सब कायदीन यहाँ बैठे हैं, कराची प्रेस क्लब के बात समझ नहीं आती हमारी जो जितनी भी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, ये पढ़े लिखे लोगों का मजमुआ है, उनको बुनियादी लेबर लॉज के बारे में बहुत सारे लोगों का आगाही नहीं। मतलब जंग जैसे अखबार में अभी जो कहीं पाई और उनको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे बेसिक लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं। तो हम सारी दुनिया को एजुकेट कर रहे होते हैं। तो पहले इस फोरम के जरिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ बाकायदा कोई सेशन किया जाए जिसमें निकोसा या लेबर लॉज या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है कंपनीज की, उसके बारे में एजुकेट किया जाए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 4-6 जो बड़े बाकी सारे अखबारों में कहीं भी जो बुनियादी बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। मिसाल के तौर पे अभी मेरी ITD के चेयरमैन के सामने हीयरिंग लगी हुई थी, तो वहाँ बिजनेस रिकॉर्डर की मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे, बिजनेस रिकॉर्डर के लोग आए हुए थे, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर से कोई नहीं आया हुआ था स्टाफर, और वो वहाँ आकर बता रहे थे कि हमने वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब आपकी तरफ से कोई एजुकेट करने वाला, ग्रीवांस देने वाला नहीं होगा कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, तो ITD चेयरमैन भी क्या करेगा आपके लिए? तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है कि उनके हाथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड यूनियंस हैं या उनका जो भी होता है, वो अपने लोगों को एजुकेट करें कि करने की बात नहीं है, आपको भत्ता ही मांग रही है इससे, आप अपना लीगल राइट डिमांड करने जा रहे हैं। हर इदारा जो प्रॉफिट कमा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना लाजमी है अपने लोगों के अंदर। ये पूरे पाकिस्तान का कानून है और बदकिस्मती से डॉन के अलावा कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर क्यों हमारी तवज्जो नहीं है और क्यों उसके ऊपर इसमें जानकारी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि हम किस तरीके से इसको इंटरनेशनलाइज करें
توجہ دیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ادارے میں لوگوں کو منیمم ویج نہیں دیا جا رہا. 20-22 سال کی سروس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ان کو آفس سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ اس کو روکنے کے لیے لیگل یعنی وہ ٹیم ہم دیکھتے ہیں کہ لائرز بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ, لیکن وہ کہیں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے کہ جی کہیں کسی لیگل ایکشن کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے.